آف کے بعد والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ والا. تو اب یہاں پہ جب بھی یہ زبر آئی یا نصب آیا تو آپ نے کہا کہ یہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے. تو کیا بھیجا اللہ نے، کیا اتارا اپنے بندے پہ، اپنے سرونٹ پہ، اپنے سلیو پہ؟ کتاب. تو اس وجہ سے یہ الکتابو نہیں ہے، الکتاب ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں. پھر آیا وا. اور وا جو ہے وہ ایک حرف ہے جو کنیکشن کے لیے جو ہے وہ حرف عطف اسے کہتے ہیں، اگلے والے کو جملے کو ملانے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ، اگلا ورڈ ہے لم، ڈیڈ ناٹ یجعل. یہ آ گیا جی لم کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ لم ڈیڈ ناٹ میک. ڈیڈ ناٹ. اور جو ہے وہ یہ کیا ہے، لم کیا ہے، کون سا حرف ہے؟ لائٹسٹ حرف ہے. تو یہ اگلے والے کو کیا کرتا ہے، لائٹسٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نارمل حالت کیا تھی اس کی، یجعلو، ٹھیک ہے. اس کی نارمل حالت ہونی چاہیے تھی یجعلو. اس کی لائٹ حالت کیا ہوتی ہے، یجعلا. اور اس کی لائٹسٹ حالت کیا ہوگی، یجعل. ٹھیک ہے. یجعل. یجعلو کا مطلب ہوتا ہے ہی میکس، پریزنٹ ٹینس ہے یجعلو، ٹھیک ہے. تو اس کی اگلی آپ کی باری ہے. یجعلو سے آپ پورے گردان سنائیں. یجعلو، یجعلو، یجعلا، یجعلا، یجعلو، یجعلانی، یجعلنا، یجعلونا، یجعلونا، تجعلو، تجعلانی، یجعلنا، یجعلنا، بالکل ٹھیک. اس کے بعد نیچے جو تجعلو، تجعلانی، تجعلنا، تجعلونا، تجعلینا، تجعلونا، تجعلانی، تجعلنا، ٹھیک ہے. اجعلو، نجعل، نجعلو، ٹھیک ہے. یہ اس کی ساری کی ساری جو تھیں وہ اسٹیٹس تھیں جو ہم نے یہاں پہ کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ولم یجعل پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ورڈ ہے لہو. کوشچن پوچھیں، اگر یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے ورڈ تو اس سے پہلے ڈیڈ ناٹ. یہ عربوں کا ایک مطلب طریقہ کار ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نارملی مطلب سوال بالکل ٹھیک ہے کہ اگر تو جو ہے وہ یجعلو ہے وہ پریزنٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ پاسٹ ٹینس اگر یوز کرنا تھا تو جعلا سمپل یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ان کا اسلوب ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ پریزنٹ ٹینس کو، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لائٹ اینڈ لائٹس ہیں یہ تو یوز ہی پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پاسٹ کے ساتھ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی زور دینا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے کہنا ہو کہ اگر تو سمپل یہ کہتے ہیں نا کہ جعلا، ہی میڈ، ٹھیک ہے. مطلب لا جعلا کر لو تو اس کا مطلب ہو جائے کہ اس نے نہیں بنایا. لیکن اگر انہوں نے زور دینا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پریزنٹ لیتے ہیں، اس کے پیچھے یہ لم لگا دیا تو اس کی وجہ سے ڈڈ ناٹ، مطلب زور دے کے ڈڈ ناٹ ہو گیا. لن لگا دیا تو وہ مطلب یعنی کہ ول ناٹ ہو گیا. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ٹینسز کو چینج کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ قرآن مجید جو ہے یہ عربوں نے تو نہیں کریٹ کیا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے. نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی لینگویج میں کیا، ان کی لینگویج میں کیا نا. لیکن جو لوکل لوگ جو ہے عرب کے ان کو تو سمجھ نہیں آتا ہی. نہیں ان کو میں سمجھ آتا ہے، میں نے ایک 100% نہیں مطلب دیکھیں اندر اصطلاحات قرآن شریف نے ڈفرینٹ بھی یوز کی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ بالکل اسی زبان میں یوز کیا، ٹھیک ہے. اگر اتنا ڈفرینٹ ہوتا تو انہیں سمجھ ہی نہ لگتا. عربوں کو سن کے فوراً سمجھ لگ جاتا تھا کہ کیا بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. کچھ ورڈز ڈفرینٹ یوز کرتے تھے، جیسے کہ صحابہ کے پاس ایک بدو آیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا قرآن شریف میں کیا یہ کسورہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اسد ہوتا ہے، مطلب لائن جو ہوتا ہے اس کے لیے اسد ہوتا ہے، قرآن نے کسورہ یوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مطلب اس طرح 2-3 ورڈز اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ ڈفرینس ہے. تو کچھ ورڈز کا ڈفرینس آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان کی مطلب عام جو لینگویج ہے اسی کے اندر. اچھا نیکسٹ ورڈ ہے لہو، ٹھیک ہے. کتنے ورڈز ہیں؟ 2 ہیں. کیا کیا ورڈز ہیں؟ لا پلس ہو، ٹھیک ہے. کیا ہیں یہ دونوں؟ وہ باتا کاف لام واو والا ہے، حرف آف جر ہے، اور یہ ہو ہما ہو، تو یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ لہو لیے اور ہو تو ہی اس کے لیے، ٹھیک ہے. لہو کا مطلب نارملی ہوتا ہے فار ہم یا فار اٹ، ٹھیک ہے.
مطلب ہی کو آپ اٹ بھی کہہ سکتے ہیں, شی کو ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کی آپ بات کرتے ہیں. کتاب کی بات یہاں پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ولم یجعل اینڈ ڈڈ ناٹ میک لہو, یہاں پہ اس کا مطلب ہے ان, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حرف ہیں کئی جگہ مطلب بدلتے ہیں, اسپیشلی جو ورب ہوتا ہے, جیسے کہ اگر یجعل کے بعد لا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ان میں چلا گیا, ٹھیک ہے, تو ان اٹ, ٹھیک ہے. ولم یجعل لہو کا مطلب ہو گیا ان اٹ. اگلا ورڈ ہے ایوجن, ٹھیک ہے. ایوجن کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھ, اردو میں ہم کہتے ہیں, انگلش میں کروکڈنس, ٹھیک ہے, مطلب کوئی بھی چیز جو سیدھی نہ ہو, کروکڈنس ہو گیا یا ٹیڑھا پن ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ایوجن. اس کی جو ہے وہ نیکسٹ آپ کی باری ہے, چاروں حالتیں. یہ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ اسم یہ تو ساؤنڈ ہے اس میں. کون سا؟ وہ ان والا تنوین ہے. تنوین. ڈبل حرکت ہمیشہ اسم کا پراپرٹی ہے. یہاں پہ تو مطلب یعنی کہ جی وہ اصل میں وہ پڑھتے جب ہیں تب آپ اسٹاپ کر دیتے ہیں تو آپ ایواجا پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ جب قرآن شریف میں دیکھیں گے تو ایواجن جو ہے وہ لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نصب ہے. جی نصب ہو گیا پہلی بار. نمبر جو ہے ایک ہے, نمبر گیس کر لیا کریں, سنگولر ہے, سنگولر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جینڈر جو ہے کچھ ہے نہیں تو وہ میل ہے, میل ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ٹائپ جو ہے کامن ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈبل حرکت ہوتی ہے تنوین, یہ کامن کی علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پراپر نہیں ہو سکتا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ از فار اللہ, دا ون ہو سینٹ ڈاؤن اپون ہز سلیو دا بک. یہاں پہ پراپر تھا اس لیے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی دا بک, اینڈ ڈڈ ناٹ میک ان اٹ اینی میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ تنوین تھی, ٹھیک ہے, اینی کروکڈنس, اور اس نے اس میں کچھ ٹیڑھ نہ رکھی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ ایک ہماری پہلی جو تھی اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی, ٹھیک ہے. اور کافی سارے ہم نے رولز بھی اس کے اندر کور کر لیے. جی کیا بول قرآن پاک میں کجی استعمال کیا, کجی مطلب اردو کے اندر بھی مطلب کجی کا لفظ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں. تو اگلا ہے قیمن, ٹھیک ہے. قیمن کیا اگلی باری کس کی؟ آپ کی باری ہے. قیمن دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مطلب اگر نہ بھی پتا ہو, قیمن جی یہ کیا ہے, مطلب کیسا ورڈ لگ رہا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ یہ ہے فعل ہے. کیسے پتہ چلا؟ قیام کرنا ہے. نہیں دیکھیں, آپ اس کا میننگ میں نہ جائیں, آپ نے جانا ہے اس کے اسٹرکچرلی دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. فعل ہے تو اس کا گردان سنائیے. تنوین, ٹھیک ہے. تنوین جو ہے یا دیکھیں اگر کسی یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, اگر کسی ورڈ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے یا ڈبل حرکت لگی ہوئی ہے, ڈبل پیش ڈبل زبر جس طرح تنوین کہتے ہیں, تب اس کا مطلب ہے کہ موسٹ لائکلی اٹس اے ناؤن, ٹھیک ہے. تو یہ ناؤن ہے, تو اس کی پھر اب جیسے ناؤن آئے آپ نے پھر چار حالتیں مجھے بتانی ہیں. چار کیا پراپرٹیز ہوں گی اس کی؟ اسٹیٹس اس کا جو ہے وہ یہ نصب میں, ٹھیک ہے, نصب ہو گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے دا ون وچ از اسٹینڈنگ اسٹریٹ. نماز قائم کریں بھی ہم کہتے ہیں نا, جو سیدھی چیز کھڑی ہو اس طرح اور جسے آپ ہلا نہ سکیں, ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے قیمن. تو نصب ہو گیا. نمبر 2 جینڈر اس کا میل, ٹھیک ہے, میل ہو گیا کیونکہ فیمیل کی کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا. نمبر سنگولر کیونکہ اس کے میننگ میں آپ کو کوئی ملٹیپل والی چیز نہیں لگ رہی. اور کامن یا پراپر؟ یہ ہے کامن کیونکہ کامن کی ایک علامت یہ ہے, ٹھیک ہے, تنوین آ رہی ہے. تو یہ آپ چار حالتوں میں. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب بھی کوئی اسم آپ کو اس حالت میں ملے گا تو آپ نے فوراً پوچھنا ہے کہ یہ جو ہے نصب میں کیوں ہے یا جر میں کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی وہی والی چیز کہ یہ ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے. کہ کتاب کی بات چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنے جو بندے پہ کتاب نازل کی, الکتابہ وہاں پہ ورڈ نصب میں آیا تھا. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو کہ وچ از اسٹینڈنگ اسٹریٹ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل ہے, کتاب کی ڈیٹیل میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگلا ورڈ ہے لیونذرا,
ٹھیک ہے, 2 ورڈس ہیں, دو آپ نے words بالکل ہیں. ٹھیک بتایا. لی, اچھا یہ بہت یون زیرا. زیرا. آپ کی باری ہے, آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ اس لی کا کیا مطلب ہے اور یہ ہے کیا. پہلے بتائیں یہ کیا چیز ہے لی. ین زیرا کے حساب سے. ہاں جی بالکل. لیے پہلے آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے. حرف آف نصب. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ دیکھیں, یہ وہ ہے, یہ آپ کا فعل کے ساتھ لگا ہوا فعل. ہے. یہ حرف آف نصب آپ نے بولا, آپ حرف آف نصب سنائیں. اوکے, باتا کاف لام وہ حرف آف جر ہیں. اوکے. حرف آف نصب ہیں انا, انا کا انا, انا, لیتا لکنا لا. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ لی کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یا تو اگر یہ اسم کے ساتھ لگا ہو تب تو یہ حرف آف جر ہوگا. اوکے, اسم نہیں ہے. اگر جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس ورب کے ساتھ لگا ہوا ہے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ لائٹ ہوگا یا یہ لائٹسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ لائٹسٹ جو وہ ٹنل کے اندر والے تھے, ٹھیک ہے, وہ کیا تھے, ان لم لما والفل لی. لی وہ لائٹسٹ والا. یا اچھا اس لی والے کا کیا مطلب ہوگا, لی کا شوڈ. ٹھیک ہے, اگر تو یہ لائٹسٹ ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے یہاں پہ شوڈ. اگر یہ لائٹ ہے تو اس کا کیا, یہ ان میں سے ہو جائے گا ان لن لکئی اذن حتا لکئی. تو وہاں پہ کیا مطلب ہوگا اس کا, سو دیٹ. سو دیٹ. 2 ورڈز ہیں, لکئی سو دیٹ. تو اس کا مطلب ہے سو دیٹ. اور اگر یہ حرف آف جر ہوتا تو اس کے کافی سارے مطلب ہوتے ہیں جن میں سے ایک فور بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ یہ کیا ہے, کیا پہلا اسٹیپ. تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا کون سا ہے یہ. یہ تو لائٹ ہے. یہ بالکل ٹھیک بتایا انہوں نے, یہ لائٹ ہے. اگر یہ لائٹسٹ ہوتا تو کیا ہوتا, لیونزر. تو اس لائٹ نے آپ کو بتایا, کلو دیا کہ یہ جو لی ہے یہ لائٹ ہے اور یہ لائٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, سو دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اصل ورڈ جو تھا وہ تھا یون زیرو. ریگولر حالت میں یون زیرو پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے, کیا مطلب ہے, ہی وانس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ہی وانس وہ ڈراتا ہے, وارن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب لی یون زیرا کا مطلب ہو گیا سو دیٹ ہی وانس. ٹھیک ہے, ہی بھی کہہ سکتے ہیں اور اٹ بھی. اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب دونوں سچویشن میں ہو سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ لے کے جاؤ تو سو دیٹ ہی وانس, اور اگر کتاب کی بات کرو تو سو دیٹ اٹ وانس. ٹھیک ہے, تو اگلی باری آپ کی ہے. آپ جو ہے وہ یون زیرو جو ہے اس سے مجھے ساری حالتیں سنا دیں. گردانے آپ کی آج پکی کریں. باقی تو باقی ہے آپ کے صاحب کی. یون زیرا نہیں, یہ تو پریزنٹ ہے. یون زیرو ینزرانی ینزرونا. دیکھیں ان کے ورڈز کو نہیں آپ نے چینج کرنا. یون زیرو ہے, یون زیرو ینزرانی ینزرونا تنزرو. اسی طرح دیکھیں تم زیرو تنزرانی تنزرنا تنزرو تنزرانی ینزرنا تنزرو تنزرانی. یہ زی آپ نہ غلط کر رہے ہیں. تنزری تنزرو تنزرانی تنزرنا تنزرنا. ہم نے اتنا غلط کیا کہ وہ سارا ہی بول گیا. بیسیکلی یون زیرو ہے. ہاں جی آپ سنائیں. سو یون زیرو یون زرانی یون زیرونا تن زیرو تن زرانی یون زرنا تن زیرو تن زرانی تن زرونا تن زرینا تن زرانی تن زرنا ان زیرو نن زیرو. ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو یہ بیسیکلی آپ نے اس کا کر دیا لیون زیرا کا. ٹھیک ہے, اچھا اگلا ورڈ ہے باسن اور اس سے اگلا ورڈ ہے شدیدن. دونوں ورڈز کو دیکھ کے آپ کو کچھ ذہن میں آتا ہے؟ موصوف سے 2 ورڈز اگر بالکل ایک ہی طرح رائم کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو موسٹ لائکلی جو ہے وہ موصوف صفہ آپس میں ان کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو ان دونوں لفظ کو الفاظ کو اگر میں لکھوں تو باسن
شدیدن، ٹھیک ہے. بأسن کا مطلب ہوتا ہے وار، وار، جنگ، لڑائی. جی یہ بتائے تھے آپ کو. اور شدیدن کا مطلب ہوتا ہے شدید، انٹینس، ٹھیک ہے. شدت سے. تو بأسن کی جو ہے وہ چاروں حالتوں کے اندر کیا ہے؟ باسن یہ اسٹیٹس اس کا جو ہے وہ نصب ہے، جی نصب. اور جینڈر جو ہے وہ میل ہے، ٹھیک ہے، اور باسن سنگولر، بالکل اور یہ کامن ہو گیا. ٹھیک ہے. شدیدن کا اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ اوکے یہ بھی آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، آپ ادھر شدیدن لفظ کو دیکھ کے آپ بتائیں. شدیدن یہ بھی نصب ہے، ٹھیک ہے. جنڈر میل ہے، اور تیسرا سنگولر ہے، اور فورتھ والا کامن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چاروں حالتوں میں برابر ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے یہ موصوف صفہ ہیں. تو کوشچن پھر وہیں پہ وہی آ جاتا ہے کہ بھئی یہ نصب میں کیوں ہے نصب میں؟ ڈیٹیل. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹیل ہے کہ کس چیز کی وارننگ دی جا رہی ہے، اس کی کس چیز کی وارننگ ہے، وہ ڈیٹیل میں ہے کہ بھئی ایک انٹینس وار کی وارننگ دی جا رہی ہے. اچھا جی، تو یہاں تک مطلب ہو گیا مطلب دا ون ہو اسٹینڈنگ اسٹریٹ. بک کی بات چل رہی تھی، وہ پیچھے سے وہ کنٹینیوشن چل رہی ہے. سو دیٹ اٹ وارنس آف این انٹینس وار. ٹھیک ہے. الباسو الشدید اگر اس طرح ورڈ ہو تو پھر دا انٹینس وار، لیکن کامن ہے تو اس کی ٹرانسلیشن آپ کریں گے این انٹینس وار. اچھا اگلا ہے من سے. لدن ہو. سب سے پہلے تو بتائیں کتنے ورڈز ہیں؟ من ایک ہے، لدن لدن ایک ہے، اور ہو ایک ہے. تو لدن ہو، تو ٹھیک ہے. لدن ہو کے دو ہے. اچھا یہ آپ نے بتا دیا، یہ تو سمپل ہے. کیا یہ سے ہے، من حرف آف جر ہے؟ حرف آف جر. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب جو ہے وہ سے ہے. ٹھیک ہے. فرام. اچھا لدن ایک ورڈ ہے آپ نے کہا، اور ہو ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. لدن کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی فرام. ٹھیک ہے. اسپیشلی فرام یہ پڑھائے تھے. ٹھیک ہے. اسپیشلی فرام. اور ہو کا کیا مطلب ہے؟ ہم. تو اس کا مطلب ہو جائے گا اسپیشلی فرام ہم. ٹھیک ہے. ایک انٹینس وار وچ از اسپیشلی فرام ہم. تو آپ کو یاد آ گیا کہ ہم نے لدن پہلے پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کہاں پہ پڑھا تھا؟ لدن پڑھایا تھا. یہ لدن مین ریپیٹنگ ہے نا، فرام جی فرام کا ریپیٹنگ ہے. مین بھی فرام بولتا، لدن بھی اسپیشلی فرام. نہیں مطلب یعنی کہ لدن، ہاں مطلب جو ریپیٹیشن والے ہوتے ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں، مطلب آپ ایک کو غائب کر دیتے ہو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ اسپیشل ورڈ کی لسٹ بتائی تھی نا. ہاں جی، وہ میں آپ کو ایک دفعہ کی ریویژن کروا دوں. ہاں یہ وہی میں کیا. مضاف جب ہم نے کیا تھا تو اس کے اندر اسپیشل مضاف کی ایک لسٹ ہم نے کی تھی کہ یہ اسپیشل مضاف ہیں. یہ آگے والا جو ہے جب آئے گا، مضاف کے کیا کرائٹیریا تھے؟ مضاف جو ہوتا ہے وہ بعد والے کو لائٹ کر دیتا ہے. حالت مضاف میں ہم نے دو پراپرٹیز پڑھی تھی مضاف کے لیے ضروری ہیں. کیا دو تھی؟ پہلا جو لائٹ ال نہیں ہونا چاہیے مضاف کا. ٹھیک ہے. اور مضاف دو چیزیں حالت جر میں ہوتا ہے. دو چیزیں نے بتائی مضاف کی کہ الف لام نہیں لگا ہوگا اور لائٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو نیکسٹ ورڈ مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے لسٹ پڑھی تھی اسپیشل مضاف کی. ٹھیک ہے. اور یہ اب ان کا ہم نے ٹرانسلیشن جلدی سے کر لیتے ہیں. فوقا اوپر، تحت، نیچے، قبلہ قبلہ آگے. اردو میں کیا یوز ہوتا ہے اس سے قبل کہ وہ آ جائے پہلے. ٹھیک ہے. قبلہ پہلے، بعد بعد میں، خلفہ پیچھے، پیچھے، وراء آگے، وراء بھی پیچھے. ٹھیک ہے. آگے کا تھا ورڈ امامہ. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بینا بیچ میں، بٹوین، حولا سراؤنڈنگ، غیرہ اس کے علاوہ، یہ نان. ٹھیک ہے. دونا بسائڈس، دونا تھا بسائڈس، اس کے علاوہ. ان دا. ٹھیک ہے. اس کے ہم نے پڑھا تھا 3 مطلب ہیں اس کے اندا کے. ایک تو اس کا وہی مطلب ہے جو ماں کا ہے، ماں کا مطلب ہے ساتھ. اندا کا ایک حیث. ٹھیک ہے. ایک پڑھا تھا ساتھ،
ایک تھا نیئر بائی. near by, yeah. ٹھیک ہے, یہ تین اس کے امدا کے مطلب تھے. لدن Yeah, especially from. یہ ورڈ ہے لدن, Yeah. اسپیشلی فرام. Yeah. ٹھیک ہے. ایو ایو کا مطلب ہے وچ, Which? مطلب آپ دو yeah. چیزوں کی بات کر رہے ہو تو کون سی لینا چاہو گے تم؟ ایو. Yeah. ٹھیک ہے. بادو Without. بعد میں نہیں, یہ دیکھیں بعد نہیں ہے, یہ باز ہے. اردو میں جو باز کہتے ہیں نا, Sometimes. سم, بعض لوگ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کلو Total. تمام. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اسپیشل مضاف جو ہماری پریکٹس ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اچھا, اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں تو مل لدنہ کا مطلب ہو گیا اسپیشلی فرام ہم. نیکسٹ ہے وا Wow. اینڈ یبشرہ. یبشرہ. اچھا, اب اس ورڈ پہ جو ہے وہ بشارت دینا, کانگریچولیٹ کرنے سے ہے, لیکن آپ اس لفظ پہ غور کریں اور مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے. لفظ ہے یبشرہ, پریزنٹ ہے بالکل, یا نے بتایا کہ پریزنٹ ہے. اور کچھ بتائیں اس کے بارے میں. یبشرہ یہ لائٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ یہ لائٹ ہے. تو یہ لائٹ کیوں ہے؟ لائٹ کے لیے تو آپ کو اس سے پہلے کچھ آنا چاہیے. جی, یہ کہیں ہوگا, اس کو کر دیا. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ میزائل افیکٹ ٹائپ کہہ لیں کہ یہ وہی والا لائٹ حرف جس نے پہلے لائٹ کیا تھا, اب بات وہی چل رہی ہے, وہی سینٹینس چل رہا ہے, تو اس کا اثر یہاں تک آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک پورا, کیونکہ ہمارے ہاں مطلب ایک جو بات چل رہی ہے اس کے اندر پچھلی بات کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن ہوا, اور اس وجہ سے جو ہے وہ یبشر نہیں ہے, یبشرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کون سا تھا؟ لم تھا لفظ. نہیں, لم نہیں تھا, یہ تھا لیونذرا. ٹھیک ہے. لیونذرا کا جو لی تھا, سو ڈیتھ, اس نے یہاں پہ لیونذرا کیا تھا, اور اس کے بعد یہاں پہ اسی کے اندر یبشرہ ہے, وہ بھی اسی لی کی وجہ سے ہے. تو اس کی وجہ سے فرق کیا پڑے گا؟ اس کی وجہ سے فرق یہ پڑے گا کہ جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ یبشرو اگر ہوتا تو آپ کہتے کہ ہی کانگریچولیٹس, تو لیکن یبشرہ ہے تو اس کا مطلب آپ بولیں گے سو ڈیٹ ہی کانگریچولیٹس. اسی لی کی وجہ سے جو ہے اس کا مطلب بھی چینج ہوا. ٹھیک ہے, مطلب اتنا مشکل نہیں ہے اسے سمجھنا کہ اس لی کی وجہ سے جو ہے یہ یبشرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو لی پڑا تھا یہ تو اس میں سے پڑا تھا. ہاں جی بالکل, اگر تو یہ لائٹسٹ ہوتا تو بالکل اسے جو ہے یہ یبشر کر دیتا. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ لفظ ہے المؤمنین. اگلی باری کس کی؟ حافظ صاحب کی. کر کے جائیے تو آپ. چلے آپ کر جائیں پہلے. المؤمنین جی, سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ورڈ ہے؟ پہلے تو ورڈز کو پہچانے. مینا ٹینا والی آواز آ رہی ہے اس میں. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھ بھی لگا ہوا, ال لگا ہوا, تو کیا مطلب ہوا یہ؟ ناؤن ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ال کی بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ صرف اینا کی آواز دیکھیں تو یہ تو کافیوں میں آتی ہے, وربس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ال آپ کو بتا رہا ہے مومنین. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی اب چاروں بتائیں. اسٹیٹس اس کا جو ہے وہ نسب میں. اچھا, کیسے پتہ چلا؟ بیسیکلی وہی والی بات آ گئی کہ جب بھی آپ اسم کو دیکھیں کہ اینڈنگ ساؤنڈ ہے کہ اینڈنگ کمبینیشن ہے. اب یہاں سے آپ نے صرف جو ہے وہ یہ دیکھا کہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ نصب ہے, حالانکہ یہ غلط اپروچ ہے کیونکہ یہ ساؤنڈ ہے. مؤمنینا, اینا کی آواز آپ کو بتا رہی ہے. کیا بتا رہی ہے اینا کی آواز؟ اونا اینا اینا. تو اس کا کیا مطلب ہوا, یہ کیا ہے؟ یہ جار میں نصب بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. اب اس چیز کو ہم اور کلیریفائی کریں گے, کیونکہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب آپ کو مطلب سچویشن پتہ ہے کہاں پہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے. اس ٹائم تو آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب ابھی اس میں جاتے ہیں ہم. پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ نمبر اس کا پلورل ہے. کیسے پتہ چلا؟
नीना। اینا کی آواز نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اور Gender؟ تیسرے نمبر پہ جینڈر جو ہے یہ میل. میل کیسے پتہ چلا؟ لگا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، نہیں ال کا تو کوئی چکر نہیں ہے اس میں. دیکھیں یہ جو میل جینڈر ہے اس کی ساؤنڈ ہے اونا اینا. فیمیل جینڈر کی ساؤنڈ تھی آتن آتم آتم. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ساؤنڈ نے آپ کو بتایا کہ یہ میل ہے. نیکسٹ. اور کامن پراپر. پراپر ہے. پراپر کیسے پتہ چلا؟ لگا ہوا اسم. ٹھیک ہے جی، اس سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ پراپر ہے. تو یہ انہوں نے چاروں حالتیں جو تھیں بتا دیں. یہاں پہ صرف وہی والا پوائنٹ کلیریفائی کرنے والی بات ہے کہ یہ نسب ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ جب بھی آپ نے اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہو پہلے آپ جر کو دیکھو، کیا یہ جر تو نہیں ہے. جر میں ہونے کے لیے دو میں سے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو جر کا بتائیں کب کوئی چیز جر میں ہوتی ہے. یا تو جر کوئی لگ گیا، حروف جر لگ گیا، اس کو جر کر دیا. ٹھیک ہے، یا تو اس سے پہلے حروف جر لگا ہوا ہے یا مضاف مضاف الیہ یا مضاف مضاف الیہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو فیصل بھائی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو ہیں وہ کس پوائنٹ تک تھے، کیونکہ میں آپ کو بعد میں یہاں سے اس پوائنٹ سے آگے کروا دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھا یہاں پہ جو ہے ہم نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ نسب ہے یا جر ہے. جر کے اندر جو ہے وہ اچھا جر جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جر کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. یا تو اس سے پہلے حرف آف جر لگا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے، جو کہ کون سے حرف آف جر؟ وہی بات ہے. پتہ کا لمبا وہ تو اس میں نہیں لگا ہوا. اس سے پہلے تو وہ ورب آ رہا ہے. اور دوسری کیا سچویشن ہو سکتی ہے کس چیز کی جر میں ہونے کی؟ جر میں ہونے کی اور سچویشن وہی مضاف مضاف الیہ یا یہ مضاف الیہ ہے. جی. ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے مضاف لگا ہو. جی. ٹھیک ہے. اور مضاف جو ہے وہ اس سے پہلے کوئی لگا ہوا ہے؟ مضاف مگر تو اسم ہوتا ہے نا. یہ تو مضاف جی مضاف کے لیے جو ہے اسم کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ حالت جر میں نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ حالت نصب میں. جی امین بھائی یہ جو پوائنٹ بتایا اسے ذرا ایکسپلین کریں کیا کہ حالت جر میں ہونے کے لیے کون سی دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ حرف آف جر ہونا چاہیے. یا تو اس سے پہلے حرف آف جر لگا ہوا ہے یا اسم موصول مضاف الیہ یا اس سے پہلے کوئی مضاف لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس سچویشن کے اندر دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. یا نہ تو المؤمنین سے پہلے مضاف لگا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ورب ہے اور مضاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم ہو، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی حرف آف جر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جر میں نہیں ہو سکتا، یہ نسب میں ہے. ٹھیک ہے. اور نسب کا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. المؤمنین ڈیٹیل ہے کہ کس کو جو ہے وہ کس کو بشارت دو؟ مومنین کو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ الذین. الذین کا مطلب ہو گیا دوست. ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ ہے یعملون. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ پریزنٹ میں ہے اور تعملون یعملون. اچھا یعملو کا مطلب ہوتا ہے ورک. ٹھیک ہے. عمل جو ہے اس سے نکلا ہے. تو یعملون کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں دوست ورک نہیں. دیکھیں یہ جو ہے یہ ورب ہے، آپ ورب کے طور پہ لیں گے اسے اس لیے تو ہے نا، اس سے لگا کہ دوز ورک دے ورک. آپ یہ نہیں کہہ سکتے دوز ہو ورک کیونکہ وہ ایک ناؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے ورب بنانا ہے کہ دے ورک. دے ورک نہیں، دونوں ملا کے الذین ہو یعملون. جب اس کو ملائیں گے تو اس کا ٹرانسلیشن پھر ہو جائے گا کہ دوز ہو، کیونکہ الذین ہے دیٹس وائی ہیئر اٹس یعملون ہے. جی اگر الذی ہوتا تو یعملو ہوتا. بالکل. اچھا امین بھائی آپ کی باری ہے. آپ جو ہے یعملون کا پورا ٹیبل سنائیں. یعملو سے یعملو یعمل یہ تو یعملو یعملانی یعملونا تعملو تعملانی. دیکھیں اس کو نہیں آپ نے چینج کرنا، ماں اس کو رکھنا ہے. یعملو ہے تو اس کو کلیئرلی پڑھنا ہے. تعملانی یعملنا. ٹھیک ہے.
और तामलु तामलानी तामलुना तामिलीना तामलीना, माँ को उसको आपने तामलीना तामलानी यामलना तामलना, तामलना ठीक है, और आमलु नामलु। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये इसकी जो थी पूरी हमारी स्टेजेस हो गई। अगला वर्ड है अस्सालिहाती, ठीक है। आप बताएं अस्सालिहाती ये क्या चीज़ है, किस किस्म का वर्ड है, और उसकी फिर वो उसके मुताबिक अगर वर्ब है तो सारी उसकी स्टेट्स सुनाएं, अगर नाउन है तो उसकी चारों हालतें बताएं। अलिफ लाम लग गए तो ये नाउन हो गए, ठीक है, नाउन हो गया, चारों हालतें। उसके बाद ये सालिहाती है तो मुअर्रफान आती 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 सालिहाती तो जर होगा ये। अच्छा, जर का कैसे पता चला आपको? ताग नीचे जेर, लेकिन देखें उससे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि एंडिंग साउंड है कि एंडिंग कॉम्बिनेशन। लग वो रहा है कॉम्बिनेशन आती लग रहा है लेकिन, आती लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि ये होता नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखें अब वो अल की वजह से जो है ना वो सालिहातिन होना चाहिए था बेसिकली ये वर्ड ना, अगर आपको सही साउंड ये थी आतिन, लेकिन अल लगा है तो उसकी वजह से वो आपको पता है कि तनवीन ड्रॉप हो जाता है, तो उस वजह से अस्सालिहाती हो गया, ठीक है। तो लेकिन अभी भी है कॉम्बिनेशन ही आतुन आतिन आतिन आतिन, तो ये क्या है, ये तो वो ये फीमेल हो गया और जो है पहले सब या जर हो सकता है, नसब या जर हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा है।